کائنات میں اتنا تذکرہ کبھی کسی کا ہوا نہیں جتنا میرے وجود کا ہوا۔ میرے امام نے کہا تھا کام کی جلد لگا کے پھر کی پاس گھر کرنی کی باتیں اللہ کے بھی ناتے تو میرے امام آپ کے اسرار جواب سے اپنے نشان میں آپ کو واقع کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر ذکر جس شخص سے انگریزی میں کھانا نہیں پڑتی اس کے سینے میں بھر کے لگا دے جسے سنا کرتے ہی نہیں۔ سو میں آپ آج اپنے آپ کو مولا کے حضور عقیدتوں اور محبتوں کا خیال اور بلغانہ پیش کرنے کے لیے یہاں سے پہنچ گئے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر احباب میں بیداری امت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا مجھے کہا تو سب سے پہلے میں آپ کو حضور کے ذکر پر مسلسل کا اظہار کرنا اور اللہ کا شکرانہ ادا کرنا اور حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور اپنے عزم پر خیال پیش کرنا، اس کا جو اسلوب شروع سے چلا آتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ایک مجلس سے میں یہ کہتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا ماحول میسر آیا۔ صحابہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے عالیشان مجلس منعقد کیے ہوئے یا کبھی حجرہ اندر سے باہر تشریف آتا ہوئے اور خدا چلتے ہوئے اس مجلس کے کنارے آپ پہنچے۔ صحابہ کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا ما لذت کو صحابہ نے کس چیز سے بٹھایا بیٹھے تو انہوں نے جو کہا وہ سنی السؤال جلسنا نسأل الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا به۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان بتایا، آپ عطا کرنے کے اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے یہ مجلس کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں تو آپ کہیں گے کہ آپ کا قریب ہے ذکر سننے کے لیے، اللہ کے پیارے محبوب کے دین کا پیغام سننے کے لیے، تو بات آگے چل جائے گی اور عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے، انہوں نے کہا شکرانے کی مجلس سے جائے بیٹھے، اللہ جل شانہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا اور ہدایت دین سے مالا کیا، تو اس کا شکر ادا کریں۔ آپ کا قریب نے فرمایا کہ کیا آپ اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اس لیے بیٹھے ہو، اس کے غلط بتا سکتے تو صحابہ کا چیز جو ہم غلط باقاعدہ ان سے حضور نے غلط کیا۔ جب وہ حضرت قسم مار تو ان کے چہروں پر حیرت عالم تھا کہ عمومی طور پہ ایسے مواقع پہ حیرت طلب نہیں کیا جاتا، لیکن حضور نے طلب کیا ہے، حضور کی حکمت ہوگی، لیکن ادب ملبوس تھا، وہ حضور سے کچھ نہیں پا رہے، لیکن ان کے چہرے کے اوپر پیدا ہوا اس سے یا حضور نے مقرر کیا وہ خود ہی فرمایا صاحب میں نے ان سے ابھی جو قسم لی ہے ان سے یہ غلط کیا ہے، یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے شک نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کیا، کوئی تردد نہیں تھا، اس کی اجازت نہیں ہے تم سے میں قسم مانتا، بلکہ بات کچھ اور وہ یہ کہ تم یہاں تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اللہ جبریل علیہ السلام میرے پاس جبریل آنا کرتے ہوئے فأخبرني أن الله يبارك تو انہوں نے مجھے کہا کہ محبوب آپ یہاں تشریف فرما ہیں تو اللہ بات سنتے ہوئے دیکھیے آپ کے صحابہ کے اس عمل پر جو وہ کر رہے ہیں ملائکہ میں اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے
اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ایک نعمت عطا کی، یہ کتنے شکر گزار تھے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کریں۔ اللہ کی رحمتوں سے بری ہے کہ آج کی مجلس سے دودھ بھی قبول کر لیا ہے، اور اللہ عرشوں سے فرمایا دیکھو صدیاں بیت گئی، 1500 برس بیت گئے، یہ آج کی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ ہمارے قدر کے اتنے بات نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے ساتھ، ہمارا ایک اس سے بدل قرض رسالت میں جڑا ہوا ہے۔ خدا شان سے بڑی دور کی بات ہم خود شناسی نہ ہو اگر حضور کا شریف نہ آئے، اور جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون، اس سے پہلے ہو، اس سے پہلے جو اپنے آپ سے تلاش کرنا، جو اپنی خوبی کا تعقل بھی نہیں رکھتا، کسی کی خبر نہ ہو کہ میں کون، اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر آواز سواری سے لگی، تو میرا نہیں بنتا نہ ہمارا تو بنا، اور جو اپنا نہیں جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کون، انسان کو نہیں پتہ تھا تبھی تو اس کی پہچان پتھروں میں آئی، درختوں میں آئی، شرط درس سے آئی، چوپائیں میں آئی، بہائیں میں آئی، اجرام میں آئی، اسی پہچان میں تقدس پانا ذرا انسان کی تاریخ پکڑ گئے، اس نے کس چیز سے آگے اپنی پہچان میں تقدس پانا وہ بند کر کے بڑا آواز اس کی آواز کو بڑا میں آج آپ کی کوشش کروں کہ حضرت انسان کی گراوٹ کا اس کی ذلت اور زموحالی کا عالم یہ ہے کہ اشرف و افضل ہونے کے واپس آشنا نہیں تھا اس بات سے کہ میں کون، کبھی وہ درخت کو پرسوں کو اگر ہم نے کیا تو اپنا معبود سمجھا، بلکہ انسان کی تاریخ اتنی شرمناک ہے کہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ کیچوا لگایا جاتا ہے، اسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود تھا، اس نے ہاتھی کو پکڑا، اس نے گایا کرتا ہے پریشان کے تقدس کو پانا کیا، اس نے درخت کو اگایا، پیپل اور برگر کے درختوں کے آگے سجدہ ریزی، جلدی آپ کو بہتے پانی کو اگایا، اپنے آپ کے تلاشے ہوئے مٹی کے بانوں کو، لکڑی کے اوزان کو اور پتھر کے اصنام کو اس نے اگایا، اس لیے پتہ ہی نہیں تھا کہ جبکہ یہ اشرف پوری کائنات اس کی خدمت کے لیے روکنے کے لیے تقریب وہ نظر ادا کرنے کو معاف کر دے رہی ہے۔ یہ درخت اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے بنایا گیا، اس کو چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، اس کو آکسیجن فراہم کرنے کے لیے اور اس کے ایندھن کے کام آنے کے لیے درخت کو پیدا کیا گیا ہے کہ یہ کو اپنا معبود سمجھا۔ یہ جانور اس کی سواری کے لیے، بات برداری کے لیے، رضائی ضرورتوں کی تقدیر کے لیے، اس کو دودھ فراہم کرنے کے لیے، لیکن یہ ان کو اپنا خدا مانا، اجرام خلقیہ اس کتابوں میں روشنی اٹھانے کے لیے پیدا کی، لیکن ان کو اپنا معبود مانا ہے۔ یہ تو میرے حضور تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ تیرے معبود نہیں ہے، تیری دہلیز کے لوگ ہیں، نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے، درختوں کو پوچھتا ہے، جب میں نہیں کوئی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، وہ درخت بھاگتے ہوئے آ کے قدموں میں سلامیاں دیتے ہیں۔ آگے مرتبہ سامعین، حضرت انسان کو اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، خودی کا تعقل نصیب ہوتا ہے، اپنے آپ سے آگہی میسر آتی ہے تو حضور کی دہلیز پہ پہنچ کے نصیب ہوتی ہے، اور اگر یہ در حضرت انسان کو نہیں ملتا تو وہ آج بھی اندھیرے میں ہے
آج بھی ظلمت میں ہے، آج بھی وہ گمراہیوں کے گڑھے کے اندر گھرا ہوا اپنی خودی سے ناآشنا ہے۔ بالکل آپ اپنی ہمسائیگی میں دیکھ سکتے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بدھ کے آگے ہاتھ جو بیٹھا ہے۔ علم کی کتنی بھاری اور بھرکم ڈگری ہے، کیا اس کا فہم و ادراک اس کو نہیں بتا رہے کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے اس کی ضرورتوں کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ آج بھی کھڑا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری نے اس کو نہیں بتایا، اس کی طبیعت میں اس سیال مادے سے کوئی تکدر یا تعفن اسے محسوس نہیں ہو رہا۔ اور دوسری جانب میں نے اپنے گاؤں میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مال بل کے دھو رہا ہے، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کیوں رکھا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں جواب دیتا ہے کہ میں اسکول جا رہا ہوں، راستے میں کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پانچوں پہ گر گئے، میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اور یہ 6-7 سال کا بچہ پانچوں کے اوپر پڑے ہوئے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، یہ ہے بچہ لے کر اس کی ماں نے اس کو گھٹی میں حضور کا پیار دیا تھا، لہذا تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے اور یہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا۔ زندگی ملے گی، روشنی ملے گی اور تقدس ملے گا تو وہ میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے نصیب ہوگا۔ اور اگر یہ در میسر نہیں آتا کہ یہ چوکھٹ نصیب نہیں ہوتی تو پھر در بدری کی ٹوکروں کے علاوہ مقدر میں کچھ بھی نہیں۔ سید سعید گیلانی مرحوم کا ایک شعر دیکھیے، نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کی ساری خوبصورتی اور زندگی کا سارا حسن عالی مرتبہ سامعین اگر نصیب ہوگا تو حضور علیہ السلام کی چوکھٹ سے، حضور کی دہلیز سے نصیب ہوگا۔ اور اگر یہ در نصیب نہیں ہوتا تو انسان سوائے بھٹکنے کے اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور معاف کرتا تھا اور وہ معاشرہ اس کو اس پہ داد دیتا کہ اپنی آبرو بچا لی، تو نے اپنی عزت بچا لی، اللہ اکبر، یہ در بدری کا عالم تھا، یہ رسوائی اور ذلت کی کیفیت تھی، یہ سفاکیت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ ظالم باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر کے فخر کرتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور اکمل المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوتی ہے اس دور میں جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، معاشرہ بھی داد دے رہا تھا، کوئی نہ آنسو بہانے والا تھا، نہ کوئی فریاد درج ہوتی تھی اور نہ اس کے لیے ہمدردی کے دو بول کوئی بولتا تھا۔ وہ تب بھی آنسو سمیت اور جڑے ہوئے ہاتھوں سمیت ریت تلے دبا دی گئی، کوئی اس کا پرسانے حال نہیں تھا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ اس زمانے میں میرے حضور کی آواز اٹھتی ہے جو شرق سے غرب تک سنی گئی، شمال سے جنوب تک سنی گئی، جس کی آج بھی گونج جو ہے وہ ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو قتل کرنے کے ماحول کے اندر، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے ماحول کے اندر حضور کی سچی آواز بلند ہوتی ہے، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ معاشرے کو زندگی کا سارا جمال اور زندگی کا سارا دودھ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ میلاد والے رسول نے عطا کیا۔ عالی مرتبہ سامعین، غلاموں کی جو حالت ہوتی تھی وہ کسی سے معافی نہیں تھی۔ غلام آقا کا جوتا دودھ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پر بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے میرا جوتا میرے پوچھے بغیر چھوا۔ لاکھ غلام کہے کہ جناب دھوپ میں خراب ہو رہا تھا، لیکن آقا غلام کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے
ذوق حسن و زیبائی سے معلوم جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہوئے کی آنکھ ہے. غلام کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، لیکن جس دور میں غلاموں کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اور انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی، دنیا کی منڈیوں میں انسانوں کے ہاتھوں انسان فروخت ہوتے تھے، میرے اور آپ کے آقا خطب المرتبت نے غلاموں کو گھر دیا. آپ جانتے ہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی تو صحابہ نے آ کے اپنے مالک ابو لہب سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. تو اس نے اس کو انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا تو آزاد ہے. پھر اس کو جو اس کا صلہ ملا یہ غلط بات ہے، لیکن میں آپ کی توجہ اس سب دلانا چاہتا ہوں کہ حضور نے صحن کائنات پہ قدم رکھا غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے. ایک قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، قتل کے کفارے میں غلام آزاد کرو، کفارہ ازدہار میں غلام آزاد کرو. ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی. کافر غلام آزاد کرو، مسلمان غلام آزاد کرو. سب سے مہنگی ثقافت تھی اس زمانے کی غلام کو آزاد کرنا. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا ہے. حضرت بلال انہی میں شامل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کرتے ہیں. غلاموں نے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دی. لوگوں نے کہا عمر تم بھولے آدمی، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا یہ مجھے خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، 100 بار دکھانے کے لیے تیار ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کی تیاری میں شامل تھا، ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے غلاموں کو آزاد کیا. صحابہ میں سب سے زیادہ جو امیر صحابی تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. یہ غلام آج دنیا کے اوپر موجود نہیں ہیں اور دنیا میں غلاموں کو آزادی مل گئی. یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کسی NGO کی کشمہ سازی نہیں ہے، یہ میلاد والے رسول کا صدقہ ہے. دنیا کے اندر جو آزادی کا دودھ پھیلا ہے یہ حضور کی دین ہے، یہ حضور کے احسانات ہے. ورنہ اقوام متحدہ جیسا شفاف ادارہ تو آج کہیں پہ موجود ہی نہیں. آج غزہ میں بچے بلک بلک کے جان دے رہے ہیں، بھوک میں تڑپتے ہوئے جام بلند بچوں کی فریاد کوئی سننے والا نہیں. آج کشمیر کا مسئلہ دنیا کے سامنے ایک عرصے سے لٹکا ہوا ہے اور اقوام متحدہ اپنی قرارداد کو بھی جو ہے وہ منظور کروانے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا. مشرقی تیمور کا مسئلہ بھی تو آیا لیکن چھٹیوں میں حل ہو گیا، اس لیے کہ وہ مسئلہ عیسائیوں کا تھا. آج امت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. دنیا آج کی دنیا اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتے ہیں، ہم بڑی مہذب دنیا ہیں. آج شعور اور فہم و ادراک کی بات کی جاتی ہے، آزادی اظہار کی بات کی جاتی ہے، انسان کی جو ہے وہ عزت اور اس کی توقیر کی بات کی جاتی ہے، احساس کی بات کی جاتی ہے، مروت کی کہانیاں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں. لیکن مجھے بتاؤ کہ یہ کتنی مرتبہ غزہ کے مسئلے کو ویٹو امریکہ نے کیا ہے، جو سب سے بڑا انسانی حقوق کا چیمپئن بن کے دنیا کے سامنے بات کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تفاہمات سے آزادی ملی اور زنجیروں سے، انسانوں کی زنجیروں سے انسان جو کہتے ان کو آزادی ملی. تو یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ثمرہ ہے. یہ حضور کا دیا ہوا نظام کا، جس نظام نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ غلامی کو دنیا سے ختم کر ڈالا. یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے، یہ قرآن نے بتایا، فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جب یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے، یتیم کی عزت کی بات کی. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یتیم کو کھانا کھلانا اور بات ہے، یتیم کو عزت دینا اور بات ہے. قرآن نے جو مطالبہ کیا ہے وہ یتیم، غریب، مفلوق الحال لوگوں کی عزت نفس کا کیا ہے. کلا کلا تکرمون الیتیم. تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے. بچا ہوا کھانا دے دینا یہ کیا کمال کی بات ہے؟
ان کی عزت نفس ہے وہ تمہاری طرح، جس طرح تمہاری رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، غریب کی رگوں کے اندر بھی اسی طرح خون دوڑتا ہے۔ جس طرح جس گوشت کے ہم بنے ہیں، یتیم بھی اسی گوشت کا بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے ایسا تاثر کہ جو ہے وہ اس کی عزت نفس دور ہو، ہمارے دین نے اس کی نفی کی ہے۔ بلکہ اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں اور مجھے تو آواز ڈبل آ رہی ہے، اگر آپ کو میری آواز درست پہنچ رہی ہو تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل جو ایک رواج ہے پورے ملک کے اندر اجتماعی شادی کا، قطار کے اندر دلہنوں کو بٹھایا ہوتا ہے اور ایک جانب دلہے بیٹھے ہوتے ہیں، دونوں کے رشتے دار ہوتے ہیں اور امیر آدمی آ کے پیکج کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ اگر اس قطار میں ہماری بیٹی بہن کو بیٹھنا پڑے تو ہمارا وہ سکون کیا ہوگا؟ اگر تم غریب کی مدد کرنا چاہتے ہو تو رات کے اندھیرے میں جا کے اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں ان کے گھر سے کھانے کا سامان خراب کر کے آؤ، تاکہ وہ اپنے گھر کی دہلیز سے عزت کے ساتھ وہ اٹھائی جائے۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کی غربت کا تماشا نہ اڑاؤ، ہزاروں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کی غربت کا اشتہار نہ لگاؤ، اور جس سسرال میں جا رہی ہے وہاں اس بستی کے ساروں لوگوں کو نہ بتاؤ کہ یہ اپنے گھر سے رخصت بھی نہیں ہوئی، اس کو بھی جو ہے لوگوں نے مل کر کے رخصت کیا ہے، تو کیا اس کی زندگی وہاں جا کے ہوگی؟ تو ہمارے دین نے یتیم کے کھانے کی بات، جو یتیم کی ضرورتوں کی تکمیل کی بات تو کی ہے، لیکن اس سے پہلے کلا ولا تکرمون الیتیم، اس کی عزت کی بات کی ہے۔ اور ہمارا دین ایک ایسا جامع دین ہے کہ جو لوگوں کے جذبات کا اتنا خیال رکھتا ہے، آپ کو کائنات کے اندر اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی۔ یتیم کی کفالت کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہو گئے جس طرح تیری دو انگلیاں قریب ہیں۔ عالی مرتبت سامعین، اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ سب سے افضل اور اشرف گھر اس کائنات میں کون سا ہے؟ کسی نے کہا جناب جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہو وہ گھر اچھا ہے، کیونکہ وہاں انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ کسی نے کہا نہیں جناب جو شہر کے وسط میں ہو وہ گھر اچھا ہے، انسانی بنیادی ضرورتیں قریب تر ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا نہیں جو کھلے گاؤں میں ہو، اطراف میں سبزے کی بچھی ہوئی چادریں طبیعت کے اندر ایک سرشاری کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں جناب جو سمندر کنارے ہو، لبے ساحل ہو۔ کسی نے کہا اونچی پہاڑی کی چوٹی کے اوپر گھر شفاف ہوا کا ضامن ہوتا ہے۔ لیکن میرے بزرگ کی آواز آتی ہے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہو، چاہے وہ دو مرنے کا چھوٹا۔ آسمان والے چپ چپ کے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں جس گھر کے اندر یتیم رہتا ہو، صرف رہتا نہ ہو، اس کی تقریب بھی ہوتی ہو، اس کی عزت بھی ہوتی ہو۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یتیم کی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنے کی یوں تلقین کی ہے کہ غریب کے سامنے اور یتیم کے سامنے جو ہے وہ تم اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، اور فرمایا گیا کہ جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں اور تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو اور تم نے اپنے بچے کو بلانا ہے تو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارو۔ جی بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے، بیٹا ہی تو ہے۔ اگر تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے مشترکہ کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل چل جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو وہ مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ یہ شوق ہے پورا کر دینا، لیکن جہاں ایسے بچے کھیل رہے ہو جن کو تم نہیں جانتے تو اس امکان کی وجہ سے وہاں کوئی یتیم نہ کھیل رہا ہو تو اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں اس کا نام لے کے پکارو۔ کوئی زمانے میں لاؤ تو صحیح، ایسا نہیں۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار ملاطفت کرنے سے روکا گیا تاکہ اس کو اپنا شوہر نہ یاد آ جائے اور اس محرومی کے اندر نہ چلی جائے۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگوں کے لیے اس دنیا کی زندگی کو اذیت کا نہ بنائیں۔ ہمیں اگر عزت دی گئی ہے، ہمیں اگر شہرت مل گئی ہے، ہمیں اگر دولت سے مالا مال کر دیا ہے تو پھر ہمارے قدموں پہ ذمہ داریاں فزول تر ہو جاتی ہیں کہ ہم اس دولت سے لوگوں کے دکھ بانٹیں،
लोगों के दर्द बांटे, लोगों की जरूरतों की तकमील करें। अगरचे ये मुश्किल काम है, ये औखा काम है। अल्लाह ने सूरह अल-बलद के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम ये मुश्किल घाटी नहीं कर सकते। ये घाटी को कुरान ने मुश्किल घाटी कहा है, क्योंकि नफ्स इसमें आपके साथ शामिल नहीं होता। और बिलखुसूस वो यतीम, वो लाचार, वो गरीब जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, तो फिर उन लोगों के साथ ताउन करना ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उससे बढ़कर मुश्किल जो आपसे नाराज भी हो और जो आपका मुखालिफ रहा हो और हर वक्त आपके नुकसान के दर पे रहा, कभी वो मुसीबत में फंस जाए तो फिर आप समझते हैं कि ये तो सांप को दूध पिलाने वाली बात है, तो मैं जो है वो इसकी जरूरत की तकमील क्यों ना करूं, जबकि अफजल सदका नाराज रिश्तेदार को मुश्किल के वक्त मदद करना है और उसकी जरूरतों की तकमील करना है, क्योंकि ये नफ्स के ऊपर शाप है, ये नफ्स के ऊपर मुश्किल है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह अल-बलद के अंदर फरमाया कि तुम मुश्किल घाटी नहीं चढ़ते और वो किसी फंसे हुए की गर्दन में चढ़ाना है, गरीबी मिस्कीन को और गरीबी यतीम की मदद और कफालत करनी है। आगे मरतबत सामने अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, उस दीन में हमागीर और हमाजिहत इनकलाब न सिर्फ उसकी बुनियाद रखी और देखते ही देखते इस्लाम के समारात, इस्लाम के फुज़ो बरक़ात और इस्लाम के नताइज और इस्लाम की बरकतें पूरी दुनिया में देखी। और हम जब दुनिया के ऊपर गलबे में आए, हमने फरावानी के साथ, कसरत के साथ इस्लाम के समारात को तकसीम किया। और आप अगर मुझे पूछें कि इस्लाम का दूसरा नाम क्या है, तो मैं बर्जस्ता कहूँगा कि इस्लाम का दूसरा नाम दीन इल्म है। और जब दुनिया जहालत में डूबी हुई थी, इस्लाम गली गली दीन बांट रहा था। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा का टाइटल रखने वाला रसूल दुनिया को फैज़ बांट रहा था। उनके हुजूर के असहाब, फिर ताबईन, फिर उसके बाद आने वालों ने किस तरह दुनिया के ऊपर नूर बांटा और इल्म की शमع रोशन की। जब पेरिस की गलियों में कीचड़ था, बगदाद में यूसुफ मिलाद मिला था, जब शातिमान उसके लॉर्ड अभी दस्तखत करने की मशक से गुजर रहे थे, इब्ने हज़म के कलम से उस दौलत में बैठ के 1000 किताबें निकल चुकी थी। कहतबा ने निजाने बांटे और सवा आशना भी नहीं थे ये लोग, जब हमने इल्म की शमع रोशन की। लेकिन उसके बाद जब हम इल्म से बेगाना हुए और फिर जो है वो दुनिया का इक़्तिदार दूसरे लोगों के हाथ में आया, तो आज हम जिस जगह के ऊपर ज़िल्लत, पस्ती और ज़ुहूरानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आली मरतबत सामीन, आज हमें दोबारा अंगड़ाई लेके बेदार होने की जरूरत है कि दोबारा से हम खोले और अपने उस मनसब की तरफ, अपने उस माजी की तरफ, अपनी उस तारीख की तरफ भाग करके सफर करें। और जहाँ से दीन का दामन हमारे हाथ से झुका, इल्म का दामन हमारे हाथ से झुका, खैर और बरकत हमसे रूठ गई, हम तशद्दुद में, लोगों में, फिरकों में बढ़ गए और आज हम दुनिया के ऊपर 2 अरब की तादाद रखने के बावजूद ज़िल्लत और रसवाई के गले में गिर गए। आज हमें दोबारा लड़ाई लेके उठना होगा, दोबारा बेदार होना होगा और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अक़दार को और उनके अखलाक़ करीमाना को अपने अंदर उतार करके नए सिरे से दुनिया की रहनुमाई का फरीज़ा हमें सब अंजाम देना होगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हमारे लिए कामिल, अकमल और बेहतरीन नमूना है। और उस कामिल नमूने और अकमल ज़िंदगी के फैज़ान से हम दुनिया के ऊपर गालिब हुए थे और दुनिया को हमने खैर और बरकत के उजाले बांटे थे और हमने नूर और रोशनी की खैरात दुनिया की झोलियों में डाली थी। और आज हम खुद दुनिया में जिस तरह पस्ती, ज़िल्लत और ज़ुहूरानी का शिकार है, वो किसी से माफ़ी नहीं। और ये हम किसी को दोष क्या दें, ये सब कुछ हमारे अपने हाथों का किया जा रहा है। हमने जब इस्लाम का तर्ज छोड़ दिया, अपने तरीका छोड़ दिया, हमने उम्मत का तसव्वुर ही अपने से दूर हटा दिया और ग्रोहों में, फिरकों में और टुकड़ियों में अपने आप को बांट गया, तो फिर नतीजा ये हुआ कि आज दर बदरी के टोकरे हमारा मुकद्दर बन गए। इकबाल ने जब शिकवे की जुबान खोली तो लहजा बहुत तल्ख था, लहजा बहुत सख्त था, उसमें रब से शिकवा का डाला। और आप जानते हैं फतवा भी मुतवज्जे हुआ, सफाई तहत से बातिल को मिटाया हमने, एक बार का शिकवा है रब से, सफाई तहत से
باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار۔ بہت سخت ہے جب اب اس کا جواب سنیے، لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، اب آواز ادھر سے آ رہی ہے۔ صفائے دھارا سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو زمینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباد تمہارے مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، ہر کوئی مستے بھئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خال ہوئے تارک۔ ہماری پستی، زمحالی، ذلت، رتبت، رسوائی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے کتاب رحمت کے نام پوچھو۔ آج اس کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، الا ماشاءاللہ، صرف اس حد تک کہ برکت کے لیے پڑھ لیں، اس حد تک کہ جب پھنس گئے مشکل میں تو قرآن مجید کی کچھ صورتیں پڑھ کے مشکل سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا، جب پورے کے روح اٹک گئے تو اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ لیکن اقبال نے کیا سوچے کرنی وقت صوفی و بلہ حسین حیات حکمت قرآن دی و آیاتش قرآن کاری جزی بیس کہ از یاسین وہ آسان ہو گئی۔ اقبال کہتے ہیں جاہل صوفی اور قابل بلہ کے ایسے بندے میں پھنسا کہ تم نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، جب تیرے پورے کی روح اٹک جائے تو تو سورہ یاسین کی تلاوت کر کے چاہتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ تو نے اس قرآن سے مرنے کی سہولت کو تلاش کی، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا۔ اس کا ایک حرف زندگی بخش ہے، حیات آپ نہیں ہے۔ اس کتاب کے ساتھ اس امت کو دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، اس کتاب سے پستیوں اور زبوحانیوں سے دوبارہ نکل کر کے دوبارہ اس امت کو بیداری میں لا کر کے اس امت کو امت بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے تعلق کو اس کتاب سے نہیں جوڑا، اس کتاب سے مضبوط نہیں کیا، تو پھر ذلت و رسوائی کے اندھیرے اور گہرے ہوتے چلے جائیں گے اور کوئی نکلنے کا راستہ نہیں۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اوپر ہماری تعداد 2 ارب کے قریب ہے، دنیا کی 8 ارب کو چھوٹی ہوئی آبادی میں 2 ارب مسلمان ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چوتھا شخص پوری دنیا کے اوپر مسلمان ہے، اور 56-57 ریاستیں ہیں مابعدہ جس میں خیر سے ہماری پاکستان ایکٹ بھی رہ سکتی ہے، لیکن دنیا میں ٹکے کی ویلیو جو ہے وہ امت مسلمہ کی نہیں۔ ایک نقطے کے برابر اسرائیل نے ہمارے بچوں کو دن رات ذبح کرنا معمول بنایا ہے، اور ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم کوئی تگڑا بیان بھی دے سکے، کوئی عملاً جا کے اس کا گلا پکڑنا، اس ظالم کا ہاتھ پکڑنا، یہ تو دور کی بات ہے، اور پھر ہاتھ کاٹ کے رکھ دینا کہ میری جرت کیسے ہوئی، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم کوئی تگڑے لفظوں کے ساتھ مذمت کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، جو مذمتی قرارداد بھی لکھتے ہیں تو پھر کئی مرتبہ اس کے لفظ نرم کرتے ہیں کہ کہیں کسی کے مزاج میں تلخی پیدا نہ ہو جائے۔ تو یہ امت ہے، کبھی یہ وقت بھی ہوا تھا ہماری امت، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت تمہارے اوپر آئے گا، صحابہ سے فرمایا کہ لوگ تمہارے اوپر یوں چھپے گے جس طرح بھوکے کھانے کی پلیٹ کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے بڑی حیرت سے پوچھا کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ اور میں نے تم بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اس کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قربان ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اتنی کثرت کے ساتھ ہوں گے تو کس طرح وہ لوگ ہمارے اوپر جھپٹ پڑیں گے اور ہمیں توڑ کے لے جائیں گے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم تو 313 ہوں، وہ حالات کا رخ بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ہوگے تو بہت سارے، لیکن تمہیں ایک مرض لگ چکا ہوگا جس کی وجہ سے تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری حالت سمندر کے اوپر اٹھنے والی چھال کے برابر ہوگی۔ تو اس کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قربان ہو، مرض کون سا ہوگا؟ فرمایا واہن کا مرض تمہیں لگ جائے گا۔ مال واہن یا رسول اللہ، رسول واہن کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا حب دنیا اور کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔
یہ وہن کی ڈیفینیشن اللہ کے محبوب نے کی ہے. آج میں اور آپ ذرا دیکھیں پوری امت خوف کے عالم میں ہے. یہ اسرائیل کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہاں اسرائیل کے اندر 80 لاکھ نہیں ہے اور 56 اسلامی ممالک کی جو افواج ہے وہ 80 لاکھ سے متجاوز ہے. لیکن صرف اتنی افواج رکھنے والی امت مسلمہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کی ہمت نہیں پاتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہن کے مرض میں مبتلا ہم ہو چکے ہیں اور ہم جو ہے خوف اور دنیا کی محبت ہمارے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوذ ہو گئی ہے. ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑنا ہوگا, اپنی تغیر کرنی ہوگی, جذبہ جہاد کو پھر بیدار کرنا ہوگا, پھر دوبارہ ہم امت بننا ہوگا اور دوبارہ نئے سرے کے ساتھ ہم میدان عمل میں آنا ہوگا. ہم 313 تھے اور کفار کی تعداد 1000 کا لشکر جہاد تھا. ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے, 6 زرے تھے اور 8 تلواریں تھیں. اور تاریخ بتاتی ہے جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے ڈنڈے توڑ دیے تھے. یہ اللہ کے مجاہد تھے, چلے تھے جنگ کرنے کو. اللہ اکبر. یہودیوں نے نکلتے ہوئے جب دیکھا نا مدینے سے باہر تو کہا کہ جنگیں تو آلات حرب و ضرب سے لڑی جاتی ہیں, تمہارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے, تم کس پر ہوتے پہ جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں نے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کبڈی والے پر. 313 تھے اور پھر جنگ کا پاسا پلٹ کے رکھ دیا. اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے بتایا. اور آج 2 ارب کی آبادی ہے اور دنیا سے روز ذلت و رسوائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. یہ ہمیں سوچنا ہوگا, دیکھنا ہوگا. لیکن عالی مرتبہ سامعین ہمیں مایوس کبھی نہیں ہونا ہوگا. ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ اس امت کی مدد فرمائے گا اور کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ مایوسی میں نہیں جانا ہوگا. وہ وقت آنے والا ہے, اللہ کے رسول کا صحیح فرمان موجود ہے کہ جب شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک فرمایا مٹی, گارے اور پتھر کا بنا ہوا کوئی ایک گھر, اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی ایک خیمہ باقی نہیں بچے گا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا. وہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ شرق سے لے کر غرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک کوئی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا. اللہ نے وہ وقت جو ہے وہ ضرور ہمیں نصیب فرمانا ہے. اللہ ہماری نسلوں کو وہ وقت نصیب فرمائے وہ ہماری نسل امام مہدی کے ساتھ رہے. آج دجالی نظم قائم ہو چکا ہے پوری دنیا کے اوپر اور دجال جو اپنے اس مجسم پیکر میں ظاہر ہوگا اس کے ظہور کے وقت بھی لمحے بھی ہے وہ قریب آ چکے. لیکن ہم ابھی تک دجال کو اس کے فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو آگاہ نہیں کرتے. 1500 برس بیت گئے, دجال ابھی نہیں آیا, لیکن صحابہ اپنی اولادوں کو دجال کے بارے میں یوں بتاتے تھے جس کا قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی. بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب نے ہمیں دجال کے بارے میں بتایا تو قریب کھجوروں کا جھنڈ تھا. تو حضور جب ارشاد فرما رہے تھے تو ہمیں یوں لگا جس طرح اس جھنڈ کے پیچھے دجال کھڑا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کے آ جائے گا. یعنی اس طرح انہوں نے دجال کے فتنوں کو سمجھا تھا اور اس کا جلدی آنا انہوں نے محسوس کیا تھا. اور آج پوری دنیا کے اوپر دجالی فتنے محو نفوذ ہیں, لیکن ہماری نسلیں بھی بے خبر ہیں اور ہم بھی دجال کے فتنوں سے بے خبر ہیں. آج ہمارے گھر کی دہلیز تک دجال کے فتنے پہنچ چکے ہیں. آج اپنے نوجوان کو دیکھ لیجئے, اس کی زندگی کی تمنائیں کیا ہے. آج نوجوان پروان چڑھتا ہے تو اس کی آرزو ہوتی ہے کہ اچھا گھر ہو, اچھی گاڑی ہو, اچھے ماڈل کا فون میرے ہاتھ میں ہو اور میں اڑ کے یورپ چلا جاؤں. یہ زندگی کی ٹوٹل خوشبو جو ہے وہ ہماری خواہشیں, ہماری نئی نسل کی آرزو تمنے بن گئی. کیا مومن کی زندگی کی تمنائیں اور خواہشات یہ ہوتی ہیں؟ مومن تو کس لیے جیتا ہے اور کس لیے پروان چڑھتا ہے؟ مائیں جب لوریاں دیتی تھی اپنے بیٹوں کو تو ان کو کس کی کہانیاں سناتی تھی. اور آج ہمارا نوجوان پروان چڑھنے کے بعد اس کی آرزوؤں کا قبلہ, اس کی تمناؤں کا کعبہ کیا ہے؟ تو آج اگر دجال آ جائے اور وہ جو معاشی پیکج دے گا دجال, جس کا حدیث کے اندر ذکر آتا ہے, تو مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمارے ٹاک شوز میں بات ہو رہی ہوگی کہ اس کا راستہ نہیں ہوگا جا سکتا, اس سے ہم ثمرات سمیٹ سکتے ہیں, اس سے ہم فائدے لے سکتے ہیں.
اور وہاں کس طرح دلائل دیے جا رہے ہوں گے، کون ہے جو دجال کے مقابلے کھڑا ہوگا۔ میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں، جب دجال کے فتنے نمودار ہوں گے تو حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ اچھی طرح کان کھول کے ہمیں سن لینا چاہیے اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ہمارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی ملبے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے پاس آئیں گے جو اپنے بچوں کی لاشیں قتل کر کے خود میدان جبل موجود ہوں گے۔ ان کے پاس حضرت مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس کی مہک سے دجال ایسے پگھلے گا، حدیث میں آتا ہے جس کا نمک پگھلتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ ان کو کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یا تو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور، تو دجال اور اس کے ماننے والے خاشاک ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، اور یا ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دونوں میں سے تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ صدیوں سے لڑ لڑ کے وہ شخص جو ملبے کے ڈھیروں کے اوپر بیٹھے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ آپ دعا کر دیجئے تاکہ ان کا قصہ تمام ہو، نہیں ایسا نہیں کہیں گے۔ خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کے لیے ننگ ہے وہ بادشاہی، تو وہ مجاہد کہیں گے کہ ہم بس دعا کے ساتھ انہیں ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی تلواروں کے ساتھ ان کے ساتھ اتارنا چاہتے ہیں۔ اور حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی قیادت کے درد آشا کر لڑیں گے، اور پھر اللہ جل شانہ مسلمانوں کی وہ مدد فرمائے گا کہ کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے، کسی دیوار اور کیڑے کے پیچھے بھی کوئی سہودی چھپا ہوا ہوگا، تو مسلمان جا کے اس کا خاتمہ کرے گا، اور شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک پوری کائنات میں ایک ہی جھنڈا جھول رہا ہوگا، اور وہ محمد عربی کا جھنڈا جھول رہا ہوگا۔ ایک حضرت آ کے رہے گا، اور وہ دن جو ہے وہ ضروری آ کے رہے گا۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب کسی کمانڈر کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے تو وہ اپنا کام مکمل کر کے، اپنا ہدف پورا کر کے پھر ہیڈ کوارٹر کے آگے رپورٹ کرتا ہے کہ سر میں نے کام مکمل کر لیا۔ اب سنو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب حضرت عیسیٰ سارا کام مکمل کر لیں گے پھر حضور کے روضے پہ حاضر ہوں جا کے وہاں رپورٹ کریں گے، والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسیٰ ابن مریم ثم لئن قام علی قبری ویقول یا محمد لأجیبنہ، فرمایا مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد میرے روضے پہ آئیں گے اور مجھے یا محمد کہہ کے ندا دیں گے، تو میں قبر سے ان کا جواب دوں۔ اسلام کا غلبہ ہو کے رہنا ہے۔ اگر ہم کام نہیں آتے، ہم لٹھٹو کسی کام کے نہیں ہیں، تو اللہ کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے اس کے لیے کوئی عملی تیاری نہیں رہی، ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا، اچھا گھر بنانا، یہی مقصد زندگی ہے، وہ کیا کہا تھا کہ اللہ بادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کارنامہ کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ اگر ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے یہ ہدف سیٹ کرنے ہیں، ہماری زندگی کے جو اہداف ہیں ان کے اندر نہ جہاد ہے، ہماری زندگی کے اہداف کے اندر نہ غلبہ اسلام ہے، ہماری زندگی کے اہداف کے اندر نہ نفاذ شریعت ہے، ہماری زندگی کے اہداف کے اندر نہ اسلام کے نظام کا غلبہ ہے، نہ قرآن کی معاشرت کا قیام ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ اناج کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اسلام کو ایسے لوگ مقصود نہیں ہے، یہ ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے۔ ہم اس دنیا کے اوپر صرف آب و دانہ کے لیے نہیں آئے، یہ کام تو چوہی بھی کرتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، رزق حلال کماتی ہے، اور برسات کے موسم کے لیے جمع کر لیتی ہے۔ بڑے بڑے جانور آپ جانتے ہیں اچھے اچھے گھونسلے بنا لیتے ہیں، تو ہمارا بھی اگر یہی مقصد ہوا اور زندگی کا ہدف ہی کوئی نہیں، تو پھر ہم مقصد زندگی کو ہی نہیں سمجھے کہ ہم پیدا کس لیے ہوئے تھے، ہماری تخلیق کا مقصود کیا تھا، اس نے جنوں انسان کو جو ہے وہ کیوں پیدا کیا تھا، اس نے انسان کو اشرف اور افضل اور اعلیٰ کیوں بنایا تھا، نیابت کا تاج اس کے سر پہ کیوں رکھا تھا، فرشتوں کی پیشانیاں انسان کے آگے جھکائی کیوں تھی، اگر یہ آپ بتانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس کا مقصد گھر بنانا ہے، اس کا مقصد یورپ اڑ کے چلے جانا ہے اور وہاں سے ڈالر اور پاؤنڈ کما کے لانا ہے، یہی اگر اس کا مقصد ہے اور یہ ایک روٹین کی یہی زندگی ہے، تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پھر ہم قدرت کا مقصود نہیں ہے، ہم پھر وہ مسلمان نہیں ہیں جو رب چاہتا ہے، جو اس کا رسول چاہتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو امت کو امت بننا ہوگا اور اپنے اہداف سیٹ کرنے ہوں گے،
अपने मकासद को समझना होगा, अपनी नस्लों को तरबियत करना होगी, अपनी बच्चियों की तरबियत करना होगी, अपने बेटों की तरबियत करना होगी और आने वाले दौर के लिए तैयारी करना होगी। कल दज्जाल आए, उसकी दो आंखों के दरमियान काफिर दिखा होगा और काफिर पढ़ने के बावजूद भी अगर कोई उसका साथ देता तो वो पढ़ा कहाँ है? तो जिसकी टेबल ही नहीं है, जिसकी तैयारी ही नहीं है, जिसके सीने के अंदर इस्लाम की गैरत नहीं रखी गई, तो वो किसका मुकाबला करेगा? वो तो उसके आगे ढेर हो जाएगा। तो आइए मीलाद के इस मौसम के अंदर हम जो है वो अपनी तैयारी करें। शायद मुझे कोई कहे मीलाद का महीना है और मीलाद की महफिल है, तो आप ये दज्जाल का किस्सा लेके बैठ गए। तो मैंने कहा मियाँ, ये मीलाद वाले रसूल ने हमें बताया है, वही हमें बता के गए, इन फितनों से उन्होंने आगाह किया है और हमें जो है वो हर वक्त अपने आप को तैयार और आमादा रखना होगा। और अल्लाह की वो महबूब कौम आज बैठी हुई है, गजा के अंदर कट रही है, लुट रही है, अपने बच्चे को कुर्बान कर रही है और एक इनके पीछे हटने नहीं मार रही। दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद और जितनी दुनिया के कुफर के सरगुने हैं, उनकी सरपरस्ती के बावजूद, दुनिया की हर तरह की मदद, हर तरह की नुसरत के बावजूद वो उनको हटने से मजबूर पीछे नहीं कर रहे। उनकी अमानतें खंडर बना दी और उनके घर और उनके जगह मकान पीस के सुने जैसे कर दिए। लेकिन इसके बावजूद वो बहादुर, वो बच्चे, वो बूढ़े, वो जवान, वो में डटे हुए हैं। तो अल्लाह अपने दीन को गालिब करता है और वो जैसे चाहे गालिब करे, उसे पता है कैसे गालिब करना है। मुझे और आपको जरूर अपना मुहासबा करना है कि हम कहाँ खड़े हैं और हम हमारे लिए तो 5 नमाजें भी बोझ बन गई। आज लोग कहते हैं, मैंने सुना है लोगों से कि जी आजकल दीन में चलना बड़ा मुश्किल है। ये वो बंदा कहता है कि जो अगर मस्जिद में जाता है तो ठंडा और गर्म पानी मौसम के मुताबिक दस्तयाब है और अंदर जो है वो गर्म हीटर सुलग रहे हैं या एसी चल रहे हैं मौसम के मुताबिक और मखमली कालीन बिछे हुए। वो नखरे से कह रहा जी आजकल दीन में चलना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कहता हूँ साहिब, तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल है? तेरे लिए मुश्किल है या बिलाल हबशी के लिए मुश्किल है? जिनके जिस्मों को कोड़ों से तोड़ा जाता है और लगाकर जमीन पाँव में भेंटे ठोक दी जाती है और हाथों में, लेकिन आहत की आवाजें खत्म नहीं होती। तपते हुए कोयलों पर लटाया जाता है, बदन पे कोड़े मारे जाते हैं, लेकिन बिलाल आहत पुकार रहा है। किसी ने गुजरते हुए देखा बिलाल आगे से मुस्करा रहा है, तो पूछा बिलाल अजीब तमाशा है, तुम्हारा सालिम आका उमैया तुम्हें मार रहा है और तुम आगे से आहत पुकार रहे, मुस्करा रहे। तो बिलाल हबशी ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। और मान लीजिए तुम बाजार में जाओ ना मट्टी का कोई प्याला खरीदने के लिए, तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हो, कच्चा तो नहीं, इसकी आवाज तो ठीक है। कहा तुम बाजार में मट्टी का बर्तन भी खरीदने जाओ तो ठोंक बजा के देखते हो कहीं कच्चा तो नहीं। मेरा मालिक मुझे खरीद रहा है, देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं। मैं कहता हूँ मालिक खरीद रहे बिलाल को, खान उधर भी जाएगी, हाथ की आवाज खत्म नहीं होगी। जख्म पे जख्म खा के जी, खून जिगर के घूंट भी आह न कर लोगों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। दिल लगी और होती है, दिल की लगी और होती है। आशिक अपने आप को कहना और होता है, आशिक बन के दिखाना और होता है। आशिक हल्की लाके और आशिक बढ़ता भर के, जहर प्याला कोई नहीं पीता और आशिक पीता भर के। अगर मैं और आप अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं तो साहिब मुझे उसका सबूत फराहम करना होगा। मेरा अमल बताए, मेरा रवैया बताए, मेरा तर्ज जिंदगी बताए कि मैं वाकई हुजूर का गुलाम हूँ, मैं हुजूर का आशिक हूँ। वरना जुबान से इकरार करना तो कोई बोझ नहीं है, जुबान को जुम्बश देती है, कुछ भी कहा जा सकता है। तो आइए मैं और आप अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके बताए हुए, उसके रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ढाल दें। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो, तुम्हें बताना पड़े साहब मुसलमान होते। ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है। आप फरमाया करते थे न किसी को पूछने की नौबत आए न तुम्हें बताने की जरूरत। तुम्हारी मज़ाक़ता तर्ज़ जिंदगी अंदाज़े मुआशरत ऐसा होना चाहिए, तुम दूर से चले आ रहे हो, लोग कहें वो देखो हुजूर का गुलाम आ रहा। दूर आंखों में तो चेहरों के उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। और इकबाल ने कहा था क्यों बना में मुस्तफ़ा मानम जरूर, आज कजालत आप ये गर्दत वजूद, इश्क नी गोए है महबूब है, सीना एक वज़बुता मानिंदे है, ताज़ लाई अज़ मोहम्मद रंगो को, अज़ ज़ुबान खुद बयाना नामे।
اور اگر اس کا ترجمہ کروں تو 2 لفظوں میں یوں ہو سکتا ہے، یاری رات پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر ضرور قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ اور یہ میں اور آپ اپنے آپ کو حضور کی دہلیز پہ لے کے آئیں، آنکھیں کھولیں، دنیا بدل رہی ہے اور اسلام کا غلبہ انشاءاللہ ہو کے رہنا ہے۔ ہمارا کردار کہاں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے اس کا جائزہ ضرور لینا ہے اور بیدار ہو کے آگے بڑھنا ہے اور زندگی کے اس ہنگامے کے اندر اپنے حصے کو شامل کرنا ہے۔ اللہ آپ کو ارادت المصطفیٰ حلقہ بہاولپور کے جملہ دوستوں کو، عالی قدر علماء کو، معززین شہر کو اور ان عالی مرتبہ شرکاء کو گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مالک الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑو، نبی کو جوڑیاں رحمتوں سے بھر دے، وقت کی بہاریں نصیب فرما، قدر کی خزائیں رخصت کر دے، جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہے، ہر ملت سے، ہر ملت سے، ہر ذلت سے رہائی دار، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دار، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچانا۔ اللہ کو اپنا خاص کرم فضل لمحہ ہماری زندگی میں اتار۔ اللہ ان دوستوں کو گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکت نصیب فرمائے اور ان کے گھروں میں ان کے پہنچنے سے پہلے پہنچا دیتے۔ اللہ ہمیں شریعت بیضا میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کرے، اللہ اس امت کو پاکپن عطا کرے، اہل نصا کی مدد فرما، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں، اللہ ان کی نصرت و اعانت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا